بیان کرے. اللہ نے اپنے بارے میں بتایا سب سے زیادہ جو ہے توحید پر جو آیت سمجھی جاتی ہے وہ سورہ اخلاص ہے. اور یہ سورہ اخلاص اللہ نے مسلمانوں کے لیے اتنی آسان کر دی ہے کہ ہر بندہ مومن کو بڑی آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتی ہے. کم از کم قل هو اللہ احد تو اسے یاد ہوگا. یہ بڑے درجے کی چیز ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ الحمد شریف اور سورہ اخلاص بڑی آسانی سے یاد ہوتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر یہ پہلے ہی پیوست کر کے بھیجی ہے یہ چیزیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی ذات کو ہم نے سمجھا. ذات کیا ہوتی ہے، صفات کیا ہوتی ہے. آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ سب ذاتیں ہیں. صفات کیا ہے؟ عالم ہونا، انجینئر ہونا، ڈاکٹر ہونا، بڑے بڑا جو ہے پروفیسر ہونا، یہ صفات ہوا کرتی ہے. تو ہماری ذات میں کوئی بھی شریک ہو سکتا ہے، ہماری صفات میں بھی کوئی شریک ہو سکتا ہے. ہر آدمی ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، ہر آدمی کا ہاتھ بھی ہے، ہر آدمی کی آنکھیں بھی ہیں، ہر آدمی کا جثہ جو ہے برابر سرابر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. اس بات کو سمجھیں. مسلمان جو ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اے میرے اللہ میں اقرار کرتا ہوں تیرا کوئی جسم نہیں ہے، تیرے تصور میں نہیں آ سکتا، تو دل میں تو آ سکتا ہے لیکن ذہن سے میں اس کا اسٹرکچر نہیں بنا سکتا. میرے دل میں بیٹھ سکتا ہے تو میں تیرے احساس کو محسوس کر سکتا ہوں، لیکن مجھ سے کوئی یہ کہے، مجھے کوئی یہ سمجھائے کہ میرے اللہ کا جسم بنا کر دکھائے تو میں کہتا ہوں اے اللہ تیری طرح کوئی نہیں ہے. یہ ہے ایمان. تو ذات تو سمجھ میں آ گئی آپ کو. اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. صفات کیا ہے؟ اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. ہماری صفات میں کوئی بھی شریک ہو سکتا ہے، کوئی بھی عالم بن سکتا ہے، کوئی بھی ڈاکٹر بن سکتا ہے، کوئی بھی انجینئر بن سکتا ہے، لیکن اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، اللہ کی جتنی بھی کاریگری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میری صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا. میں نے زمین بنائی، دنیا میں کوئی مائی کا لال زمین نہیں بنا سکتا. میں نے آسمان بنایا، دنیا میں کوئی مائی کا لال آسمان بنانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. میں نے بارشیں برسائی، دنیا کی کوئی طاقت بارش نہیں برسا سکتی. میں نے مخلوقات کو پیدا کیا، میں نے ایک چونٹی بنائی ہے. اللہ کہتا ہے کوئی چونٹی بنا کے دکھائے، وہ بھی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں اپنی کچھ خاص صفات بیان فرماتا ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ کی کسی بھی صفات میں کوئی بھی انسان، کوئی بھی چرند پرند، کوئی بھی مخلوق اللہ کی کسی بھی صفات میں شریک نہیں ہو سکتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرح کسی کو کوئی طاقت حاصل ہے، اللہ کی طرح کسی کو کوئی قدرت حاصل ہے، تو وہ اپنے ایمان کا جنازہ نکالنے کے لیے تیار ہو جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ موٹی صفات بیان کرتا ہے، اس کو بیان کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ. اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں اپنے ایمان کا جائزہ لے لو، اپنے آپ کو سمجھ لو اور اپنے آپ کے ایمان کو مضبوط کر لو اور اس بات کو اچھی طرح ذہن کے اندر بسا لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو ایمان عطا فرمایا ہے وہ ایمان اتنا طاقتور ہے، وہ ایمان اتنا مضبوط ہے، وہ ایمان اتنا طاقت رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو ایمان عطا فرمایا ہے وہ تمہیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا. اگر تم نے شریک کر لیا تو ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، بلا شبہ قیامت کا علم اللہ کے پاس موجود ہے. اب کوئی آدمی یہ سمجھنے لگے کہ قیامت کے علم اللہ کے پاس بھی موجود ہے اور فلاں کے پاس بھی موجود ہے، فلاں بھی بتا سکتا ہے قیامت کب آئے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اس نے میری ذات میں کسی کو شریک کر لیا، اب اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا.
تو یاد رکھیں ان صفات کو، یہ موٹی صفات بتا رہا ہوں کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے شاندار، حضرت عمر فرماتے ہیں بہترین پوشاک کے اندر اور نہایت خوبصورت نوجوان آتا ہے اللہ کے حبیب کی مجلس میں، اور آنے کے بعد اتنا قریب ہوتا ہے کہ اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں سے ٹچ کرنے لگتا ہے، اور پھر کہتا ہے اللہ کے حبیب یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ من الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تو سوال کرنے والا جانتا ہے